سریح سنت رسول کے خلاف معاویہ کے ہاں کام ہو رہے ہیں، سنت کی مخالفت ہو رہی ہے، رسول اللہ کے فرامین کو پیروں تلے روندا جا رہا ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ ذاکر نائک کے نزدیک رضی اللہ ہیں، یہ سیدنا ہیں، یہ ان کے رضی اللہ اور یہ ان کے سیدنا ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ سنن ابی داؤد کی عبارت میں اس نام کو حذف کر دیا گیا ہے۔ اب اس کو جس کے اندر علت ابنا ہو، علت ابنا کیا ہے؟ یہ وہی صفات کہ جس بری خصلت کی شکایت خاتون نے ذاکر نائک سے کیا تھا اور کہا تھا کہ ہمارے یہاں پورا اسلامی معاشرہ ہے، صوم و صلات، روزہ نماز سب کے پابند ہیں، سب کچھ ہے، لیکن لوگوں میں یہ خصلت ہے کہ اپنی یہ خواہش مردوں سے پوری کرتے ہیں، یعنی اغلام بازی کی۔ تو اسی خصلت کی اس نے شکایت کیا۔ یہاں پر تو ذاکر نائک صاحب کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ ہوتے ہوئے لیکن اگر یہ خصلت ہے اور یہ وبا عام ہے، اس معاشرے کو اسلامی معاشرہ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ لیکن یہی ذاکر نائک صاحب ہیں کہ یزید کے دفاع میں اس قدر غلو کر گئے کہ اس کو رضی اللہ رحمۃ اللہ کیا کیا اور اس کے دور حکومت کو اسلامی معاشرہ یہ کہنے کو تیار ہے، حالانکہ یہ صرف کیا ہے، یزید کے دور میں وبا عام نہیں تھی، خود یزید کے اندر یہ وبا تھی، یہ بیماری تھی۔ یہ اپنے گھر سے نہیں بلکہ حافظ ابن کثیر کی کتاب ہے البدایہ والنہایہ۔ حافظ ابن کثیر یہ کوئی شیعہ اور رافضی نہیں ہے بلکہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، اور یہ کیا ہے، یہ کتاب ہو کیا ترجمہ یہ سامنے موجود ہے، ابھی میں اس کو پیش کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کہ آپ تمامی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ حضرات گرامی، یہ سلسلہ اظہار حقیقت معاویہ کا یعنی 7واں پارٹ ابھی حالیہ ایام میں اپنے ملک کی ایک تڑی پار شخصیت جناب ذاکر نائک صاحب پڑوسی ملک کے دورے پر ہے۔ تو کسی پروگرام کے دوران ایک خاتون نے ان سے آ کر کے سوال کیا کہ میرا علاقہ، وہاں کا ماحول اسلامی ماحول ہے، لوگ صوم و صلات، نماز روزہ کے پابند ہیں، تبلیغی دورے بھی ہوتے رہتے ہیں، یعنی پورا دینی معاشرہ دینی ماحول ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ وہاں کے مردوں میں ایک بری خصلت ہے کہ وہ اپنی شہوانی خواہش کو مردوں ہی سے پوری کرتے ہیں، یعنی اغلام بازی کی وبا عام ہے۔ تو خاتون نے یہ سوال کیا، اس سوال کے جواب میں ذاکر نائک صاحب نے جواب نہ دیتے ہوئے یوں کہہ کر خاموش کیا کہ بہن تمہارے سوال میں تضاد ہے، اور ایک طرف آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ میرے گرد و پیش کا ماحول اسلامی ماحول ہے، معاشرہ اسلامی ہے، اور دوسری طرف آپ کہہ رہی ہیں کہ وہاں پر یہ لوگوں میں بری لت ہے اغلام بازی کی۔ تو یا تو وہاں اسلامی معاشرہ نہیں ہے، اس لیے کہ جب یہ ہے وبا وہاں عام ہے اغلام بازی کی، مردوں سے خواہش پوری کر لینا، اسلامی معاشرہ اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ تو اگر یہ خصلت ہے لوگوں میں تو اسلامی معاشرہ نہیں ہو سکتا، اور اگر اسلامی معاشرہ واقعی ہے تو پھر یہ خصلت نہیں ہونی چاہیے۔ گویا انہوں نے پورا اسلامی معاشرہ ماحول ہو، لیکن اگر کوئی ایک چیز خلاف شرع پائی جائے تو اس کو اسلامی معاشرہ نہیں کہا جا سکتا، اس ماحول کو اسلامی ماحول نہیں کہا جا سکتا۔ ذاکر نائک صاحب کی اس بات سے میں بالکلیہ اتفاق کرتا ہوں کہ یقیناً وہ اسلامی معاشرہ نہیں ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پر ایک سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہی ذاکر نائک صاحب ہیں کہ جو معاویہ ابن ابی سفیان حتیٰ یزید جیسے لعین بدبخت فاسق و فاجر کو رضی اللہ کہنے کے قائل ہیں، اور اس کے فضائل و مناقب کو بھی بیان کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب وہ رضی اللہ ہے تو رضی اللہ کے دور میں جو ماحول ہوگا وہ اسلامی ہی ماحول ہوگا، اسلامی معاشرہ ہوگا، یعنی یزید کے سیاہ کارناموں کو دفاع کرنے والے ہیں، اس کا دفاع کرتے ہیں شد و مت کے ساتھ۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یزید کے دور میں کیسا ماحول تھا، حتیٰ ہم کو یزید ہی کے اندر دیکھتے ہیں یزید کتنا نیک طینت اور کتنا متقی پرہیزگار تھا۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں ایک کتاب البدایہ والنہایہ کی طرف، حافظ ابن کثیر کی
یہ کتاب ہے البدایہ والنہایہ، اردو زبان میں یہ تاریخ ابن کثیر کے نام سے معروف و مشہور ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ البدایہ والنہایہ میں تاریخ ابن کثیر نے کیا اس کا ذکر کیا ہے۔ یہ عربی نسخہ چونکہ ہر نسخہ نہیں ہے، اس لیے وہ میرے موبائل میں کتاب موجود ہے، دیکھی جا سکتی ہے، البدایہ والنہایہ۔ اور یہ کتاب طبع کہاں سے ہوئی ہے؟ یہ بیروت لبنان، مکتبہ المعارف بیروت لبنان۔ اور اس نسخے کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اس نسخے کے تعلق سے کیا کہ ضبطت وصححت هذه الطبعة على عدة نسخ وزيلت بشروح، کہ اس کو مضبوط کیا گیا ہے، یعنی اس کو محفوظ کیا گیا ہے تمام ہر قسم کے اغلاظ سے، اور کیا ہے اس کی تصحیح کی گئی ہے، یعنی اس طبع کی یہ جو ایڈیشن ہے اور اس کی تصحیح کی گئی ہے مختلف نسخوں سے ملا کر کے، وزجلت بشروح، اور اس کے دامن میں یعنی اس پہ حاشیہ نگاری کی گئی ہے چند شروحات کو سامنے رکھ کر کے۔ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ نیچے الجزء التاسع کے نیچے پوری عبارت موجود ہے۔ تو یہ البیروت لبنان سے چھپی ہوئی کتاب ہے، اور اس میں حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں عبد الملک بن مروان کے دور کو بیان کرتے ہوئے تو فرماتے ہیں کہ حج علینا، کہتے ہیں وقال ابن جریج عن ابیہ حج علینا عبد الملک سنۃ 75 بعد مقتل ابن الزبیر بعامین فخطبنا فقال اما بعد فانه كان من قبل من الخلفاء يأكلون من المال ويوكلون واني والله لا اداوي هذه الامه الا بالسيف ولست بالخلیفۃ المستضعف یعنی عثمان، ولا الخلیفۃ المداہن یعنی معاویہ، ولا الخلیفۃ المأبون یعنی یزید ابن معاویہ، یعنی یزید ابن معاویہ۔ یعنی فرماتے کہ ابن جریج نے اپنے والد محترم سے تخریج کیا ہے، نقل کیا ہے کہ عبد الملک نے سن 75 میں کیا سن 75 میں عبد الملک نے حج کیا حضرت عبداللہ ابن زبیر کی شہادت کے بعد۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کی شہادت کے 2 سال بعد اس نے حج کیا، تو دوران حج فخطبنا، اس نے ہم لوگوں سے خطاب کیا، یعنی لیکچر دیا اور خطبہ دیا۔ فقال، اور دوران خطبہ اس نے کیا کہا کہ حمد و صلوات کے بعد اما بعد فإنه كان من قبل من الخلفاء، کہ مجھ سے پہلے جو خلفاء تھے، یأکلون من المال، لوگوں کے مالوں کو کھاتے تھے، اور کہتے ہیں وإنی واللہ لا اداوی، میں بخدا اس امت کا علاج ان کی طرح نہیں کروں گا، اس امت کو میں ان کی جیسے ان کی طریقے سے نہیں ٹھیک کروں گا، اس کا علاج لا اداوی، میں اس کا علاج کیا اس طرح نہیں کروں گا، مگر کیا الا بالسیف، مگر تلوار سے، یعنی میں اس امت کو تلوار کے ذریعے صحیح کروں گا۔ یہ خلیفہ عبد الملک بن مروان ہے، یہ وہی خلیفہ ہے کہ جس کے بارے میں بیان کیا حافظ ابن کثیر نے بھی اس میں ذکر کیا ہے کہ یہ مسند خلافت میں متمکن ہونے سے پہلے بڑا ہی تلاوت قرآن سے شغف رکھنے والا تھا، اور یہ نہ کہ ایک خصلت تھی، یہ تھی ایسا۔ پھر جب کیا مسند خلافت میں متمکن ہوا تو اس نے قرآن کے نسخے کو ہاتھ میں لے کے کہا، اور کیا کہ ھذا فراق بینی و بینی، کہ آج کا دن یہ ہمارے تیرے درمیان جدائی کا دن ہے، اور پھر قرآن کو بند کر کے رکھ دیا، پھر قرآن کو اس نے ہاتھ نہیں لگایا۔ پھر اس کے بعد ظلم و بربریت کا دور شروع ہو گیا۔ تو کہتے ہیں کہ میں اس امت کے علاج تلوار سے کروں گا۔ وَلَسْتُ بِالْخَلِيفَةِ الْمُسْتَضْعِفِ، میں کوئی کمزور خلیفہ نہیں ہوں۔ اور خلیفہ مستضعف سے مراد کس کو لیا؟ یعنی عثمان، یعنی حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی مراد لیا۔ اور کیا فرمایا؟ وَلَا الْخَلِيفَةِ الْمُدَاهِنِ، اور میں کوئی مداہن، جس کو معنی ہوتا ہے چاپلوس، مداہن کا اصل معنی ہوتا ہے
تیل لگانے والا، اصل یہ لفظی معنی ہوں گے، بہرحال یعنی سستی کرنے والا۔ میں کیا ہے کوئی خلیفہ مداہن بھی نہیں ہوں، اور اس سے مراد کس کو، یعنی معاویہ تھا، معاویہ کو اس نے کیا ہے عبد الملک ابن مروان نے مداہن کہا ہے۔ ولل خلیفۃ المأبون، اور نہیں میں خلیفہ مابون ہوں۔ خلیفہ مابون سے کس کو مراد لیں، یعنی یزید ابن معاویہ، اس سے مراد کون ہے، یزید ابن معاویہ کو انہوں نے مراد لیا۔ اب یہ مابون کیا ہے، تو مابون کہتے ہیں ایسے شخص کو کہ جس کے اندر علت ابنا ہو۔ علت ابنا کیا ہے، یہ وہی صفات کہ جس بری خصلت کی شکایت خاتون نے ذاکر نائک سے کیا تھا، اور کہا تھا کہ ہمارے یہاں پورا اسلامی معاشرہ ہے، سب و صلاۃ روزہ نماز سب کے پابند ہیں، سب کچھ ہے، لیکن لوگوں میں یہ خصلت ہے کہ اپنی یہ خواہش مردوں سے ہی پوری کرتے ہیں، یعنی اغلام بازی کی۔ تو اسی خصلت کی اس نے شکایت کیا۔ یہاں پر تو ذاکر نائک صاحب کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ ہوتے ہوئے، لیکن اگر یہ خصلت ہے اور یہ وبا عام ہے، اس معاشرے کو اسلامی معاشرہ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ لیکن یہی ذاکر نائک صاحب ہیں کہ یزید کے دفاع میں اس قدر غلو کر گئے کہ اس کو رضی اللہ رحمۃ اللہ کیا کیا، اور اس کے دور حکومت کو اسلامی معاشرہ یہ کہنے کو تیار ہے۔ حالانکہ یہ صرف کیا ہے، یزید کے دور میں یہ وبا عام نہیں تھی، خود یزید کے اندر یہ وبا تھی، یہ بیماری تھی۔ یہ اپنے گھر سے نہیں بلکہ حافظ ابن کثیر کی کتاب ہے البدایہ والنہایہ۔ حافظ ابن کثیر یہ کوئی شیعہ اور رافضی نہیں ہے، بلکہ یہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، اور یہ کیا ہے، یہ کتاب ہو کیا ترجمہ ابھی سامنے موجود ہے، ابھی میں اس کو پیش کر رہا ہوں۔ تو یہ البدایہ والنہایہ میں مابون کہا گیا ہے یزید ابن معاویہ کو۔ اب چلتے ہیں مابون کا اصل معنی کیا ہے۔ تو دیکھیے یہ کتاب ہے فیروز اللغات، اردو زبان کی لغت ہے۔ جانتے ہیں کہ اردو زبان ایسی زبان ہے کہ جس میں ہر زبان کے الفاظ کا استعمال ہوتا ہے۔ تو دیکھیے اس میں مابون کا کیا معنی بیان کیا گیا ہے۔ یہ فیروز اللغات ہے، آپ اس کا ٹائٹل پیج دیکھ سکتے ہیں، چونکہ اس پہ کور چڑھا ہے تو اندر سے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہے فیروز اللغات، یہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بھی رائٹر کوئی شیعہ رافضی نہیں ہے، بلکہ مولوی فیروز الدین صاحب ہیں، جن کا مکتبہ اہل دیوبند سے تعلق ہے۔ تو یہ فیروز اللغات کتاب ہے، اور اس کتاب کا پیج نمبر ہے 1239، پیج نمبر 1239 میم اور الف کے ضمن میں مابون۔ مابون کا معنی کیا ہے، تو فرماتے ہیں مابون یہ عربی ورڈ ہے، عربی کلمہ، عربی لفظ ہے، اور مابون کسے کہتے ہیں، وہ شخص کہ جسے اغلام یعنی علت ابنا کی عادت ہو، علت ابنا جس کو، یعنی مابون جس کو علت ابنا کی عادت ہو۔ تو علت ابنا کیا ہے، یعنی اغلام بازی کی، اور یہ اغلام بازی ہے کہ مردوں سے اپنی خواہش پوری کر، بھائی یہ پوری کروائے، یعنی یہ یزید مفعول تھا، یہ لوگوں سے عمل کرواتا تھا۔ یہ کیا نام ہے، حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں اس کا ذکر کیا ہے۔ ہندی میں اس کو بویسیہ کہتے ہیں، اور دوسرا معنی کیا ہے، نامرد زنانہ بھی بیان کیا ہے، لیکن اس کا اصل معنی کیا ہے کہ جو مردوں سے یہ عمل خود کروائے، یعنی یزید مفعول تھا۔ یزید کے اندر خود یہ خصلت موجود ہے، یہ علت موجود ہے یزید کے اندر، اور اسی یزید کو یہ ذاکر نائک صاحب، جو حقیقت میں ذاکر نائک نہیں ذاکر نالائک ہیں، یہ اس یزید کا دفاع کرتے ہیں، اور یہ اسے رضی اللہ کہتے ہیں۔ یہ ہے ان کے رضی اللہ، ایسے ہوتے ہیں ان کے رضی اللہ۔ تو کیا فرمایا کہ وہ شخص جس کے اغلام بازی کی لت ہو، اور مابون یہ مفعول ہے جو دوسروں سے یہ عمل کروائے، علت ابنا، علت ابنا، علت ابنا یعنی جس کو علت ابنا ہو۔ علت ابنا کیا ہے، تو یہ دیکھ سکتے ہیں، یہی فیروز اللغات ہے، اور اس کا پیج نمبر ہے 954 عین کے ضمن میں، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، بلکہ علت ابنا، علت ابنا کیا ہے، یہ بھی عربی ورڈ ہے، عربی کلمہ، عربی لفظ ہے۔
یہ مؤنث ہے. کہتے ہیں بد فعلی، اغلام کرانے کی عادت. کیا وہاں پر فرمایا ہے مابون وہ شخص کہ جس کو علت ابنا ہو. اور علت ابنا کیا ہے؟ کہتے ہیں بد فعلی، اغلام کرانے کی عادت ہونا، کرنے کی نہیں، کرانے کی عادت. یہ یزید ہیں، یہ ان کے رضی اللہ ہیں جن کو ذاکر نائک صاحب رضی اللہ کہتے ہیں. اب دیکھیے یہ حافظ ابن کثیر کی اصل عبارت میں نے آپ کو پیش کیا، لیکن دیکھیے کس قدر تحریف سے کام لیا جاتا ہے. آج کیا ہے غیروں پر کیا ہے اہل تشیع اور رافضیوں پر کیا کہ تحریف قرآن کے قائل ہیں، یہ ایسا ہے ویسا ہے، لیکن یہ دیکھیے کس قدر کتابوں میں تحریف کرتے ہیں. یہ کتاب ہے البدایہ والنہایہ، ترجمہ مترجم ہے، اس کے مترجم ترجمہ نگار ہیں، ترجمہ کرنے والے حافظ سید عبد الرشید ندوی اور مولانا اختر فتح پوری. ان دو لوگوں نے مل کر کے اس کا ترجمہ کیا ہے. اور یہ کتاب چھپی کہاں سے؟ مکتبہ دانش دیوبند. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ کتاب ہے مکتبہ دانش دیوبند. اس کا پیج نمبر ہے، ہاں جلد نمبر، اس میں 2 جلدیں ہیں، 9 اور 10. یہ دیکھ سکتے ہیں 9 اور 10 2 جلدیں اس میں شامل ہیں. اس کی 9ویں جلد یعنی 9ویں حصے میں یہ بیان کر رہے ہیں. تو میں نے اس عبارت کو بہت تلاش کیا، اس کا ترجمہ. اس عبارت کا انہوں نے ترجمہ نہیں کیا ہے، اور صرف اتنی عبارت نہیں بلکہ تقریباً اس مقام سے یہ جناب نے تقریباً 3 پیج کو غائب کیا ہے. 3 پیج کا انہوں نے صرف ترجمہ ہی نہیں کیا ہے. یہ ہے خیانت، یہ ہے تحریف. کس قدر کتابوں میں تحریف ہوتی ہے. انہوں نے 3 پیج کا ترجمہ کیا ہی نہیں. یہ یزید کے دفاع میں اس عبارت کو ہی پوری اڑا گئے ہیں، 3 پیج چھوڑ کر کے پھر آگے نکل گئے ہیں. اچھا، اس میں بھی خیانت. اور یہی البدایہ والنہایہ کا میں نے ایک اور نسخہ ڈاؤن لوڈ کیا دوسرے مقام پہ، اس میں بھی تحریف تھی. ایک اور مقام پر کیا ہے اس میں بھی عبارت کو غائب کر دیا گیا. لیکن پھر کیا ہے بڑی تلاش و جستجو کے بعد پھر یہ نسخہ البدایہ والنہایہ کے نکالا، جس کے بارے میں کہ ضبطت وصححت، کہ اس کو مختلف نسخوں سے ملا کر کے اس کی تصحیح کی گئی ہے اور اس پہ حاشیہ نگاری کیا گیا ہے چند شروحات کو رکھ کر کے. تو اس میں انہوں نے اس کا ترجمہ نہیں کیا ہے. اس عبارت کو تقریباً 3 پیج کو 3 صفحہ کو چھوڑ دیا ہے، چھوڑ کر کے. یہ کیا ہے تحریف ہے. اور دیکھیے ہم چلتے ہیں کہ ابن کثیر ہی صاحب، یہی حافظ ابن کثیر کہہ رہے ہیں، یہی البدایہ والنہایہ جلد نمبر 9 ہے اور اس کا پیج نمبر ہے اس کتاب کے حساب سے جو مکتبہ دانش دیوبند سے چھپی ہے، پیج نمبر ہے 246. یہ عبارت ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہے عبارت. اور یہاں پر انہوں نے ترجمہ کیا ہے. لیکن ہم اس عبارت ترجمہ ہے، اس عبارت کو پہلے ہم اصل کتاب سے پیش کرتے ہیں. وہ اصل عبارت کیا ہے، اصل عبارت کیا ہے. اور انہوں نے ترجمے میں بہت گڑبڑی کیا ہے، ترجمہ انہوں نے برابر نہیں کیا ہے. کہتے ہیں کہ ولید، یہی جو عبد الملک بن مروان کا بیٹا تھا اور اس کے بعد یہ مسند خلافت پر متمکن ہوا، یہ ولید اس کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، یہ دیکھیے یہ خلفاء تھے کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، اللہ رب العزت کی طرف گناہ کی نسبت دے رہے ہیں. اور کیا کہتے ہیں، یہ مروان عبد الملک بن مروان کا بیٹا ولید ہے. یہ کیا کہہ رہا ہے کہ لولا ان اللہ ذکر قوم لوط فی القرآن ما ظننت ان ذکرین یفعلوا ھذا بذکر. کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی اس عمل کو بیان نہ کیا ہوتا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے زمانے میں جو لوگ تھے وہ ان کے اندر بھی یہ خصلت تھی کہ عورتوں کو چھوڑ کر کے مردوں سے اپنی خواہش پوری کیا کرتے. تو یہ کہہ رہا کہ اگر اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر نہ کیا ہوتا تو میں تو نہیں خیال کرتا، مجھے اس بات کا یقین نہیں ہے کہ کوئی شخص کیا ہے مرد سے اپنی خواہش پوری کرتا. استغفر اللہ. یعنی اس نے اس عمل کی نسبت گویا خداوند قدوس کی طرف دیا ہے اور قرآن کی طرف دیا ہے کہ اگر قرآن میں یہ ذکر نہیں آتا تو کوئی اس عمل کو نہیں کرتا. اب بتائیے اس احمق کو کون سمجھائے، بے عقل کو، کہ جب قرآن میں یہ آیت کریمہ نہیں نازل ہوئی تھی، یہ اس سے پہلے جو عمل ہو چکا
قرآن نے تو اس واقعے کو بیان کیا ہے، نہ کہ اثر نو اس کو، یہ عمل پہلے ہو چکا تھا، اور یہ کہہ رہا ہے کہ اگر قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہوتا تو کوئی شخص یہ عمل نہیں کرتا۔ پھر اس کے بعد اب حافظ ابن کثیر کہہ رہے ہیں، حافظ ابن کثیر کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے قلت فنفع عن نفسه هذه الخصلة فنفع عن نفسه هذه الخصلة القبيحة الشنيعة، میں کہوں گا کہ ولید ابن عبد الملک بن مروان اس نے اپنے سے تو اس بری اور بدترین خصلت کی نفی کیا ہے، اس سے کیا ہے نفرت کو ظاہر کیا ہے، لیکن کیا کہتے ہیں اس نے اپنے سے تو اس کا نفرت کا اظہار کیا ہے، لیکن آگے وہ کہہ رہے ہیں حافظ ابن کثیر کے الفاظ ہیں، کہتے ہیں کہ التی عذب اللہ اہلہا، یعنی اس بری خصلت کی نفی کیا ہے کہ جس کے اندر یہ خصلت ہو، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے عقوبات اور سزاؤں کو بیان کیا ہے۔ وَأَحَلَّ بِهِمْ أَنْوَاعًا مِنَ الْمُتَلَفِّ، پھر اس کے بعد آگے چل کر کے کہہ رہے ہیں لیکن کیا ہے وَهِيَ الْفَاحِشَةُ اللِّوَاطِ، یہ بری خصلت کون ہے؟ یہ بری خصلت لواطت کی خصلت ہے، یعنی مردوں سے اپنی خواہش پوری کر لینا، لواطت کی خصلت ہے۔ التی قد ابتلی بہا غالب الملوک، کہ جس میں زیادہ تر بادشاہ، عمراء و تجار، تاجر اور کیا والعوام والکتاب والفقہاء والقضاة، یعنی ایسی خصلت ہے کہ اس خصلت میں صرف یزید ہی نہیں بلکہ اس خصلت میں کیا اکثر و بیشتر بادشاہ، عمراء، تاجر، عوام، بزنس مین اور عوام اور انشاء پردازی کرنے والے، کتابیں لکھنے والے، کتابت کرنے والے اور فقہاء، فقیہ حضرات اور قاضی، مسند قضاوت پہ بیٹھے ہوتے ہیں، یہ قاضی، یہ سب کے سب کیا ہیں اس بری خصلت میں ملوث ہوئے ہیں۔ اور انہیں کے میں سے الا من عصم اللہ منہم، مگر یہ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، کیوں؟ فإن فی اللواط من المفاسد، اس لیے کہ اس عمل میں بہت سی برائیاں ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آگے چل کر کے کہہ رہے ہیں، چونکہ وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، آگے فرما رہے ہیں کہ فعل الرجل حفظ ولدہ فی حال صغرہ، تو ہر شخص پر، آدمی پر ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو ایسے لوگوں سے، ایسے مولویوں سے، ایسے قضات سے، ایسے لوگوں سے ان کو بچائے۔ تو کیا فرمائے حافظ ابن کثیر کہہ رہے ہیں کہ یہ خصلت صرف وہی نہیں یزید بن معاویہ ہی نہیں بلکہ اکثر ملوک، سلاطین، بادشاہ، قضات اور علماء میں یہ خصلت تھی۔ یہی وجہ ہے، نعوذ باللہ، ہم مزید اس کو طول نہیں دینا چاہتے ہیں، اس لیے کہ بہرحال یہ گفتگو مجھے کرنا بھی نہیں تھا، ضرورت یہ پڑی کہ ذاکر نائک صاحب کہ جو یزید کو رضی اللہ کہہ رہے ہیں اور اس کا دفاع کر رہے ہیں، آخر اس کا دور حکومت مواقع اسلامی کیسے ہو سکتا، اور جس بدبخت کے اندر یہ خصلت ہو وہ ان کا رضی اللہ ہے، اس سے آپ ان کے رضی اللہ کو سمجھ سکتے ہیں کہ کیسے ان کے یہ رضی اللہ ہوتے ہیں۔ اور دیکھیے تو یہ گفتگو نکلا اس سلسلے میں کہ اگر آج کے معاشرے میں سارے اسلامی شاعر موجود ہوں، روزہ نماز سب کچھ ہو، لیکن یہ خصلت اگر پائی جاتی ہے تو اس کو اسلامی معاشرہ نہیں کہا جا سکتا۔ تو اسی طریقے سے دور یزید، یعنی یزید کا دور حکومت ہو یا معاویہ ابن ابی سفیان کا دور حکومت ہو، ان کے بھی دور حکومت کو اور ان کے دور خلافت کو اسلامی معاشرہ نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ جس طریقے سے یہ عمل بدترین عمل ہے، گناہ ہے، اسی طریقے سے ظلم یہ بھی کیا ہے، بدترین جرم ہے، بلکہ ظلم کا تعلق تو حقوق العباد سے ہے۔ اس عمل سے اگر بندہ توبہ کر لے تو معافی ہو بھی سکتی ہے، لیکن ظلم ایک ایسی چیز ہے کہ جب تک مظلوم معاف نہ کرے توبہ سے بھی وہ جرم معاف نہیں ہوتا ہے۔ معاویہ ابن ابی سفیان یہ وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے ظلم کی انتہا کر دی ہے اپنے دور میں۔ معاویہ ابن ابی سفیان، انہوں نے نواسے رسول، وہ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کہ جنہوں نے حکومت کی باغ ڈور ان کے حوالے کیا اور سیاہ و سفید کا ان کو مالک بنایا، صرف امت مسلمہ کے خون کی حفاظت کے لیے۔ اپنے اس محسن کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا اور ان کے ساتھ کیا سلوک کیا کہ ان کو زہر دے کر کے شہادت، جام شہادت ان کو نوش کروایا۔ اور دیکھیے کہ جب امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی شہادت ہو جاتی ہے تو کس طریقے سے معاویہ کے دربار میں خوشی منائی جاتی ہے۔
آئیے چلتے ہیں، یہ کتاب ہے سنن ابی داؤد، یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ کتاب ہے سنن ابی داؤد، یہ سیاہ ستہ میں سے اہم ترین کتاب ہے۔ ہم چلتے ہیں، اس میں یہ پیج نمبر ہے، ہاں یہ اس کا مترجم ہے، اس کے ترجمہ کرنے والے ہیں مولانا عبد الحکیم خان اختر شاہ جہان پوری صاحب، یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہے کتاب، اور اس کا پیج نمبر ہے اچھا یہ چھپی کہاں سے؟ ارشد برادرز دہلی، مطبع کیا ناشر ارشد برادرز دہلی، وہاں پہ چھپی ہے۔ یہ اس کا پیج نمبر ہے، حدیث نمبر اس کتاب کے حساب سے 730، پیج نمبر ہے 200، یہ دیکھ سکتے ہیں، پیج نمبر ہے 251۔ اس میں فرماتے ہیں، حدیث پاک روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں حدثنا عمرو بن عثمان ابن سعید الحمصی حدثنا بقیۃ عن بحیر عن خالد قال وفد المقدام بن معدی کرب وعمر بن الاسود ورجل من بني اسد من اهل قنصرين الى معاويه بن ابي سفيان فقال معاويه للمقداد اعلمت ان الحسن بن علي توفي؟ فرجع المقدام فقال له فلان اتعدها مصيبة؟ فقال ولم لا أراها مصيبة وقد وضعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجره وقال هذا مني وحسين من علي. فقال الأسدي جمرة أطفأها الله. فقال المقدام أما أنا فلا أبرح اليوم حتى أغيزك وأسمعك ما تكره. ثم قال يا معاوية إن أنا صدقت فصدقني وإن أنا كذبت فكذبني. قال أفعل. قال فأنشدك بالله هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن لبس الذهب؟ قال نعم. قال فأنشدك بالله هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن لبس الحرير؟ قال نعم. قال فأنشدك بالله هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها؟ قال نعم. قال فوالله لقد رأيت هذا كله في بيتك يا معاوية. فقال معاوية قد علمت أني لن أنجو منك يا مقدام. قال خالد فأمر له معاوية بما لم يأمر لصاحبيه وفوض لابنه. بہرحال یہ حدیث پاک ہے. ترجمہ کیا ہے؟ مینی کی اپنی طرف سے نہیں کرتے ہیں، ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے کچھ اس میں گڑبڑی کر دیا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں. فرماتے ہیں کہ خالد سے روایت ہے کہ حضرت مقدام ابن معدی کرب اور عمرو ابن اسود اور قنصرین والوں میں سے بنی اسد کا ایک آدمی بصورت وفد حضرت معاویہ ابن ابی سفیان کے پاس گئے. معاویہ نے حضرت مقدام سے کہا کیا آپ کو معلوم ہے کہ حسن ابن علی وفات پا گئے؟ حضرت مقدام رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر، یعنی جب امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی شہادت کی خبر سنی تو آپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کہا تو کہتے ہیں فلاں نے کہا، یہاں پر نام کو غائب کر دیا ہے. یہ سیاہ ستہ کی کتاب ہے ابو داؤد، یہ کیا نام ہے کتابوں میں ان کے نام کو غائب، یعنی جو دشمن آل رسول ہے اس کے دفاع میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر پارے کو زہر دے رہا ہے اس کے دفاع میں اس کے نام کو چھپایا جا رہا. ہم آ رہے ہیں ابھی دوسری کتاب کی طرف، ہم حوالہ پیش کریں گے کہ یہاں پر جو فلاں سے مراد کون ہے وہ معاویہ ابن ابی سفیان ہے. بہرحال اب کیا ہے سنن ابی داؤد میں اس مقام پہ کیا فرمایا گیا تو فلاں نے ان سے کہا، عربی میں بھی وہی الفاظ موجود ہیں. فقال فلان، کہ فلاں نے ان سے کہا کیا آپ اسے مصیبت شمار کرتے ہیں؟
یعنی امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی شہادت کی خبر پا کر حضرت صحابی رسول حضرت مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، جو ایک عام مسلمان کی شہادت ہو یا کہ اس کی موت کی خبر سن کے پڑھا جاتا ہے، اس چیز کو بھی معاویہ ابن ابی سفیان نے حضرت امام حسن مصطفیٰ کے حق میں برداشت نہیں کیا۔ یہ چیز بھی یعنی انا للہ پڑھنا بھی معاویہ ابن ابی سفیان کو ہضم نہیں ہوا۔ اس قدر بدترین دشمنی تھی معاویہ ابن ابی سفیان کو اولاد رسول اور آل رسول سے کہ انا للہ بھی اس کو پڑھنا گوارا نہیں ہوا۔ اور پھر یہ کیا کہتا ہے، یہ کہ اس نے کہا اتراہا مصیبتاً، اے مقدام کیا تم امام حسن کے شہادت کو آپ مصیبت شمار کر رہے ہیں؟ کیا کہا، کیا آپ اسے مصیبت شمار کرتے ہیں؟ تو حضرت مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس چیز کو، اس سانحے کو، شہادت امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کو مصیبت کیوں نہ سمجھوں، جبکہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی گود میں اٹھا کر فرمایا تھا کہ یہ حسن مجھ سے ہے اور حسین علی سے ہے۔ تو کہتے ہیں اس موقع پر ایک جو اسدی کھڑا تھا، اسدی نے کہا کہ ارے حسن تو ایک چنگاری تھی، جمرتن ایک انگارہ تھا، آگ کا انگارہ تھا جو بجھ گیا۔ یہ معاویہ بن ابی سفیان کے پاس امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کو آگ کا انگارہ کہا جا رہا ہے، اور یہ ہے جن کے بارے میں کیا لکھا گیا ہے، دفاع میں اس کا پاگل اندھے ہو گئے ہیں، چونکہ ان کو علم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، مطالعے سے ان کو کوئی شغف نہیں ہے، کچھ بھی تعلق نہیں ہے، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ بڑی محبت تھی محب اہل بیت حضرت معاویہ، یہ محب اہل بیت ہے معاویہ ابن ابی سفیان، کہ ان کے پاس امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ آگ کا انگارہ کہا جا رہا ہے، اور جناب کیا ہے اس میں تو کچھ نہیں بول رہے، ہمیں تو ایک انہوں نے تو شاباشی دیا ہوگا، ہاں تو نے بہت اچھا۔ بہرحال یہ کیا ہے، اس کو کوئی بھی زجر نہیں کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے، اچھا یہاں پر تو فلاں کر کے نام کو چھپا دیا گیا ہے، لیکن دیکھیے حضرت مقدام رضی اللہ تعالی عنہ کا جو اب رد عمل ہو رہا ہے، یہ کس کو سنا کر کے ہو رہا ہے؟ اب جس کو مخاطب بنا کر کے حضرت مقدام رضی اللہ تعالی عنہ اپنا رد عمل ظاہر کر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے فلاں سے وہی شخصیت مراد ہے، اسی شخصیت نے کہا تھا کہ کیا تم اسے مصیبت سمجھتے ہو؟ اب حضرت مقدام رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں؟ تو حضرت مقدام نے فرمایا کہ آج میں تمہیں ناراض کیے بغیر نہیں رہوں گا، کہ آج میں تمہیں ناراض کیے بغیر نہیں رہوں گا۔ اور پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ آج میں تمہیں ناراض کیے بغیر نہیں رہوں گا اور مجھ سے تم وہ باتیں سنو گے کہ جو تمہیں ناپسند ہوں۔ پھر حضرت مقدام نے فرمایا اے معاویہ، اگر میں بات سچی کہوں تو تو میری تصدیق کرنا، اور اگر میں غلط کہوں تو میرے جھوٹ کو ظاہر کر دینا۔ معاویہ نے کہا ہاں ٹھیک ہے، ایسا ہی کروں گا۔ تو حضرت مقدام نے فرمایا کہ میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر کے کہتا ہوں کہ کیا آپ نے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے نہیں سنا کہ یعنی کہ آپ نے سونا پہننے سے مردوں کو منع فرمایا؟ کہا ہاں۔ فرمایا میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر کے کہتا ہوں، کیا آپ کے علم میں ہے کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریشمی کپڑے پہننے سے منع فرمایا؟ کہا ہاں۔ فرمایا کہ میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر کے کہتا ہوں کہ کیا آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درندوں کی کھال پہننے اور ان پر سواری کرنے سے منع فرمایا؟ کہا ہاں۔ فرمایا خدا کی قسم اے معاویہ، میں یہ سب کچھ تیرے گھر میں دیکھ رہا ہوں، دربار میں نہیں، تیرے گھر میں دیکھ رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں حضرت معاویہ نے کہا اے مقدام، میں جانتا ہوں کہ میں تم سے نجات نہیں حاصل کر سکتا۔ پھر اس کے بعد اب کیا کیا؟ ان کو جو انہوں نے سب کچھ سنایا تو اب ان کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کیا کہا؟ بس حضرت معاویہ نے ان کے لیے اتنے مال کا حکم دیا کہ جتنے کا ان کے دونوں ساتھیوں کے لیے حکم نہیں دیا۔ کیا کہا؟ جاؤ، چونکہ بیت المال کو انہوں نے اپنی پراپرٹی، اپنے باپ دادا کی جاگیر سمجھ رکھی کہ اپنے مسالے اپنے مفاد میں جی کھول کر کے خرچ کر۔ اب چونکہ حضرت مقدام جب دیکھا کہ جناب مقدام صحابی رسول تو میرے مخالف ہیں،
تو کہیں جا کر کے یہ ہمارے کیا ہے ان جرائم کو بیان نہ کریں، لہذا پیسہ دے کر کے ان کو منہ بند کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس طریقے سے معاویہ کے دربار میں رشوت، سود، سب کچھ ان کے یہاں جائز تھا۔ معاویہ انشاءاللہ ساری چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ سنن ابی داؤد ہے، اس میں اس کے مطابق معاویہ کے گھر میں یہ سارے جرائم ہوتے تھے۔ معاویہ کے ہاں یہ 3 جرائم، یعنی سونے چاندی کا مردوں کے واسطے استعمال رسول اللہ نے منع کیا، رسول اللہ کے فرمان کی خلاف ورزی کرتے ہوئے معاویہ نے اس فعل بد کو انجام دیا۔ ایسے ہی یہ شیر چیتوں کی سواری اور اس کے کھالوں کو بطور لباس استعمال کرنے کو بھی رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا، لیکن معاویہ کے یہاں سب کچھ ہوتا تھا۔ تو صریح سنت رسول کے خلاف معاویہ کے ہاں کام ہو رہے ہیں، سنت کی مخالفت ہو رہی ہے، رسول اللہ کے فرامین کو پیروں تلے روندا جا رہا ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ ذاکر نائک کے نزدیک رضی اللہ ہیں، یہ سیدنا ہیں، یہ ان کے رضی اللہ اور یہ ان کے سیدنا ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ سنن ابی داؤد کی عبارت میں اس نام کو حذف کر دیا گیا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اور دوسری کتاب کی طرف کہ جس میں صراحتاً یہ عبارت موجود ہے کہ حضرت اطراحا مصیبتاً کے الفاظ جناب معاویہ نے ادا کیے تھے۔ یہ دیکھیے کتاب ہے سیر و اعلام النبلا، سیر و اعلام النبلا، یہ شمس الدین ذہبی کی کتاب ہے۔ اس میں یہی عبارت، یہ واقعہ یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ عبارت ہے، میں یہ یہاں پر یہ عبارت موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں کیا فرما رہے ہیں؟ ہاں، فقال معاویۃ للمقدام، آگے پیچھے میں چھوڑتے ہوئے جہاں سے معاویہ نے حضرت مقدام سے فرمایا، کہا کیا؟ تو معاویہ نے حضرت مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، تو فی الحسن، حسن وفات پا گئے، فاسترجع، تو حضرت مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ فقال، تو معاویہ نے کہا، اتراہا مصیبتاً، کیا تم اسے مصیبت سمجھ رہے ہو؟ یہ کتاب یہاں پہ موجود ہے، اور اسی طریقے سے اور بھی دوسری کتاب میں یہ عبارت موجود ہے، مثلا مسند امام احمد بن حنبل میں، وہاں پر بھی یہ موجود ہے، عبارت موجود ہے۔ وقت کے دامن میں چونکہ گنجائش نہیں کہ میں اس کو آپ کے سامنے رکھ سکوں، تو وہاں پر بھی یہ عبارت مسند امام احمد بن حنبل میں بھی موجود ہے کہ معاویہ ابن ابی سفیان ہی نے کہا تھا حضرت مقدام سے، اتراہا مصیبتاً، کیا امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی شان ہے شہادت کو تم مصیبت سمجھ رہے ہو؟ یعنی معاویہ ابن ابی سفیان حضرت امام حسن مصطفیٰ کی شہادت کو مصیبت نہیں سمجھتا تھا، بلکہ اس موقع پر اس نے خوشی منایا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو امام حسن مصطفیٰ فرزند رسول، جگر پارہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کو خوشی سمجھ رہا ہو، مصیبت نہ سمجھ رہا ہو، ظاہر سی بات اسی نے زہر دیا ہے۔ یہی وجہ سب سے پہلے اس کے دربار میں خبر پہنچی ہے۔ یہ سارے حقائق ہوتے ہوئے ہمارے برادران اتنے بھولے بن جاتے ہیں، مولوی صاحبان اتنے بھولے بن جاتے ہیں، نہیں صراحتاً کہیں ذکر نہیں ہے تو ہم کیسے کہہ دیں معاویہ نے زہر دیا ہے؟ اتنا معاویہ تو بیوقوف نہیں تھا کہ کھلم کھلا وہ زہر بھجواتا اور یہ کیا نام ہے دفاع کرنا۔ تو یہ آپ نے دیکھا کہ سنن ابی داؤد میں نام کو چھپایا گیا ہے اور اس نام کو ظاہر کیا ہے سیر اعلام النبلا میں حافظ شمس الدین ذہبی نے، اور حضرت امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب مسند احمد میں۔ اب ہم چلتے ہیں کہ جو انہوں نے نام کو چھپایا ہے، نام کو چھپایا ہے، یہ دیکھیے، فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو شخص زہر دے رہا ہے، ان کی شہادت پر خوشی منا رہا ہے، اور ان کے قاتل کے نام، یعنی جو ان کا قاتل معاویہ ہے، جو شخص ان کے نام کو چھپا کر کے اس ظالم اور اس بدبخت کی جو مدد کر رہا ہے اور اس کی دفاع کر رہا ہے، ایسے شخص کو کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ دیکھیے، کلمات تحسین سے ان کو نوازا جا رہا ہے۔ یہ کتاب ہے سنن ابی داؤد کی شرح فتح الودود، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، فتح الودود بشرح سنن ابی داؤد۔ یہ شرح کس کی ہے؟ العلامہ ابی الحسن محمد ابن عبد الہادی سندھی کی۔
یہ شرح ابو داود ہے. یہاں پر دیکھیے عبارت کیا ہے. یہ عبارت میں کیا فرما رہے ہیں, اس مقام پر جو سنن ابی داود میں فلاں کہہ کر کے معاویہ کے نام کو چھپایا گیا ہے, اس پر یہ شاباشی دے رہے ہیں کیا کہ وَلَقَدْ أَحْسَنَ ابو داود فی التَّقْنِیَةِ عن اسم معاویہ. کیا ابو داود نے بہت اچھا کام کیا. کیا اچھا کام کیا کہ معاویہ کو فلاں کہہ کر کے, یعنی اشارہ کیا ہے فلاں کہہ کر کے, ان کے نام کو چھپا کر کے بہت اچھا کام کیا ہے. کیا فلاں کہہ کر فلان کیا کہہ کے فلاں کہہ کر کے سترن علیہما, یعنی معاویہ کے نام کو چھپایا اور مغیرہ کے نام کو چھپایا. کیا فلان سترن علیہما, ستر یعنی ان کے نام کی پردہ پوشی کرتے ہوئے, فی ھذا المحل, اس جیسے مقام میں. کیوں؟ لکونہما صحابیین, اس لیے کہ یہ دونوں صحابی ہیں. مطلب کیا ہے, یہ اصول ہی بنا لیا گیا ہے کہ صحابی جو بھی کرے, کچھ بھی کرے, ظلم کرے, ناجائز لوگوں کو قتل کرے, حتیٰ کہ جگر پارہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر دلوائے اور ان کی شہادت پہ خوشی منائے, مگر چونکہ صحابی ہیں لہذا اب اس کی پردہ پوشی ہوگی, اس کے ان معائب کو نہیں بیان کیا جائے گا, ان کے جرائم کو نہیں بیان کیا جائے گا, اور پھر کہا جائے گا دنیا والوں کو صحابہ تو معصوم ہیں, ان سے کوئی غلطی ہوتی ہی نہیں ہے. یہ دیکھیے, ہم سارے صحابہ کرام نے, جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آل پاک کے مخلص ہیں, وفادار ہیں. خدا کی قسم ایسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جوتیوں سے لگی ہوئی خاک کو اگر ہم اپنی آنکھوں کا سرما بنا لیں, پھر بھی ان کے احترام اور تکریم تعظیم کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں. لیکن جنہوں نے صحابیت کی آڑ میں کلمہ پڑھ کر کے, اسلام کی چادر اوڑھ کر کے آل نبی کو بھیڑ بکریوں کی طرح ذبح کر دیا, وہ اس کے قابل, اس کے اہل نہیں ہیں. تو اب یہ دیکھیے کہ جو معاویہ کے جرائم کو چھپائے, جب اس کی تحسین ہو رہی ہے, اس کے اس عمل کو احسن کہا جا رہا ہے کہ بہت اچھا کیا, اب کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ سارے حقائق کتابوں میں آ گئے ہوں گے؟ اس لیے کہ یہ جتنی تاریخ کی کتابیں, احادیث کی تدوین, تاریخ نویسی, یہ سب کچھ کام بنو امیہ یا دور بنی عباس میں ہوا ہے کہ جو بدترین دشمن اہل بیت تھے. اس سے آپ حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں. مگر چونکہ اہل بیت یہ معجزے خدا ہیں, ان کے فضائل اتنی پابندیوں کے باوجود کتابوں میں آ گئے. آج اگر اصولاً دیکھا جائے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اہل بیت کے حق میں اگر کوئی روایت ضعیف سند سے بھی ہے اسے قبول کرنا چاہیے, اس لیے کہ دشمنوں کے دور سے گزر کر کے یہ فضائل ہم تک پہنچے ہیں. اس کے برخلاف نواسب کے حق میں اور ان جیسے طلقاء کے حق میں اگر صحیح درجے کی بھی فضیلت میں کوئی روایت ہو, وہ قابل قبول نہیں ہونی چاہیے اگر وہ قرآن کے مخالف ہے. ہمارا معیار یہ ہونا چاہیے تاریخ اور روایات کو پرکھنے کے لیے, سب سے پہلے ہم قرآن کو معیار بنائیں. یہ نہیں کہ بس سندن اگر وہ پوری محدثین کے اصول پہ اگر پوری اتر رہی ہے تو بس صحیح ہے, چاہے قرآن اس کی مخالفت ہی نہ کرے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں, مالک مولا ہم سب کو کہنے اور سننے سے بھی زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو حق بولنے, حق سننے, حق پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.